هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام برادران ذی وقار اور خواہران عزیز شان کو تحفہ یا علی مدد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہونے والا ہے یہ نہ ہمارے لیے نیا ہے نہ ہمارے بچوں کے لیے نیا ہے نہ ہمارے بڑوں کے لیے نیا ہے نہ ہمارے بزرگوں کے لیے نیا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کا آغاز آج اس سال ڈنمارک کے بیت الحزن میں ہو رہا ہے۔ اس کی بنیاد مدینے کے بیت الحزن میں رکھی گئی تھی۔ تو اس سلسلے کا آغاز جن ہستیوں نے کیا یہ ذکر بھی انہی کا ہے اور اس کے سب سے پہلے ذاکر بھی وہی ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کی گفتگو ایک تمہیدی گفتگو ہے، استقبالی گفتگو ہے، اور آئندہ آنے والی شبوں میں عشرے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کل سے باقاعدہ گفتگو کا میں آغاز کروں گا۔ آج کی یہ تعارفی گفتگو صرف آپ حضرات کے معتبر اور مقدس ذہنوں میں آنے والے دنوں میں ہونے والی گفتگو کا ایک خاکہ تیار کرنے کے لیے ہے، تاکہ آپ حضرات ذہنی طور پر تیار رہیں کہ کس طرح کی گفتگو ہونے والی ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ جہاں بھی جب بھی مجلس حسین کا عنوان آتا ہے تو اس کا موضوع صرف فضائل و مصائب اہل بیت ہی ہونا چاہیے۔ وہ کوئی بھی دن ہو، اگر لفظ مجلس ہے تو مجلس کا مطلب فضائل اور مصائب کا بیان ہے۔ مجلس میں ہم عقیدے کا بیان کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک روایت چل پڑی ہے کہ عقیدے اور عمل کا مقابلہ کروایا جاتا ہے۔
عقیدے اور عمل کا مقابلہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، اسی لیے کہ عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے اور عمل جسمانی طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر دل بیمار ہو، دیکھیے اگر آپ لوگ یوں سنیں گے جس طرح سے بھی آپ سن رہے ہیں، آپ یقین کریں مجھے کم سے کم 36 گھنٹے ہوئے ہیں مسلسل جاگ رہا ہوں، درمیان میں شاید آدھا ایک گھنٹہ میں لیٹ گیا تھا، ورنہ مسلسل 36 گھنٹے سے میں جاگ رہا ہوں۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ سو جائیں گے تو پھر شاید یہیں پر زخم خوردہ حیات ہو جیسے، زخم خوردہ حیات ہو جیسے، دکھ بھری کائنات ہو جیسے، زخم خوردہ حیات ہو جیسے، دکھ بھری کائنات ہو جیسے، اور میں نہ ذکر علی کروں جس دن، دن بھی لگتا ہے رات ہو جیسے۔ میں نہ ذکر علی کروں جس دن، دن بھی لگتا ہے رات ہو جیسے، کیونکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں ولایت علی کا نور موجود ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا ایک لقب ہے، آپ کو کہا جاتا ہے قائد الغر المحجلین، یعنی قیامت کے دن روشن چہرے والوں کے سردار مولا کائنات ہوں گے، اور قیامت کے دن اسی کا چہرہ روشن ہوگا کہ دنیا میں جس کا دل روشن ہوگا، اور دنیا میں اسی کا دل روشن ہوگا کہ جس کے دل میں ولایت علی کا چراغ روشن ہوگا۔ جس کے دل میں دنیا میں ولایت کا چراغ روشن ہے، قیامت کے دن وہی نور بن کے چہرے پر ہوگا۔ ان ممبروں سے عقیدے کا بیان ہوتا ہے، اور ابھی ہم سن رہے تھے، اعلان ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے معصوم رہبر شفیع روز جزا ہیں، شفیع روز جزا ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی تعریف عربی زبان میں جہاں بھی کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان معصوموں کے ماننے والوں کے اعمال میں اگر کوئی کمی ہوگی تو یہ اپنے اختیار سے اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ ان کے ماننے والوں کے اعمال میں اگر کمی رہ جائے گی تو اپنے اختیار کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، اگر ان کے اعمال میں کمی رہ جائے گی، عقیدے میں نہیں، بھائی عمل کی کمی رہ جائے تو شفاعت ہو سکتی ہے، عقیدے کی کمی رہ جائے تو شفاعت نہیں ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک مسلمان پر، مومن پر رمضان کے 30 روزے واجب ہیں، اگر وہ 5 نہیں رکھتا 25 رکھتا ہے تو یہ عمل میں کمی ہے۔ 5 نمازیں واجب ہیں، وہ 1 نہیں پڑھتا 4 پڑھتا ہے تو یہ عمل میں کمی ہے۔ حج واجب ہے، وہ نہیں کرتا تو عمل میں کمی ہے۔ خمس و زکوٰۃ واجب ہے، وہ نہیں دیتا تو عمل میں کمی ہے۔ لیکن 12 اماموں اور 14 معصوموں کی ولایت پر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی کے روزے اور نمازیں رہ جائیں تو قیامت میں شفاعت ہو سکتی ہے۔
کوئی کہے کہ میں 14 میں سے 6 کو مانتا ہوں 6 کو نہیں مانتا تو عقیدے ہی کمی معافی نہیں ہو سکتی. عمل میں کمی کی معافی کی گنجائش ہے, عقیدے میں ذرہ بھر بھی معافی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت وہ معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے علی, اگر کوئی شخص روزے یعنی جس دن پیدا ہوا ہے وہ مومن پیدا ہوا ہو اور اس کی کمر میں رکوع کر کر کے خم آ گیا ہو, اس کے پیروں پہ قیام کر کر کے ورم آ گئے ہو, اس کے ماتھے پر سجدے کر کر کے محراب بن چکے ہوں, اور وہ صفا و مروہ کے درمیان حالت حج میں احرام باندھ کر مظلومی کے عالم میں مارا جائے, یا علی اگر اس کے دل میں ذرہ بھر بھی آپ کے لیے بغض ہے تو یا وہ کافر مرے گا یا جہنمی مرے گا. اگر ذرہ بھر بھی بغض ہے تو وہ کمر کا خم جو رکوع کر کر کے آیا تھا, وہ جو پاؤں کے ورم قیام کر کر کے آئے تھے, وہ جو ماتھے کے محراب سجدے کر کر کے آئے تھے, وہ رکوع کفر بن جائے گا, وہ ورم شرک بن جائیں گے, وہ محراب نفاق بن جائے گا, اور اس کا حج و عمرہ کرنا ایک قتل کے برابر ہو جائے گا, اور پروردگار اسے اونھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل تو پورا تھا, عقیدہ پورا نہیں تھا. تو یہ مجلس حسین اصل میں عقیدے کے بیان کا ذریعہ ہے, عقیدے کے بیان کی یہ منزل ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم عام طور پر تشبیہ دیتے ہیں کہ اس مجلس میں ممبر ہوتا ہے, ممبر شبیہ ہے ممبر رسول کی. توجہ کے ساتھ, ممبر شبیہ ہے ممبر رسول کی, اور میں نے ممبر پر بیٹھ کر رسول کے جتنے بھی خطبے دیکھے ہیں سب میں فضائل علی اور حسین بیان ہوا ہے. میں نے جو بھی خطبہ دیکھا ہے رسول کا, جو آپ نے ممبر پہ ارشاد فرمایا ہے, اس میں یا علی کی باتیں ہیں یا حسین کی باتیں ہیں. یعنی اللہ کے رسول نے ایک معیار بتا دیا ہے ممبر پر بیٹھنے والوں کو کہ جو بھی میرے ممبر کی شبیہ پہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ اس کے بیان میں یا علی علی ہونا چاہیے یا حسین حسین. میں سمجھ گیا کہ آپ بیدار ہو چکے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد پروردگار کا یہ بڑا احسان ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں خدا نے ان پاکیزہ آغوش میں جنم دیا کہ جنہوں نے گھٹی میں ہی انہیں علی ولی اللہ سکھایا. یقین جانیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علی. کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علی. اس کائنات میں عالم موجودات میں عالم ممکنات میں حاصل کن فیکون کا نام ہے علی ابن ابی طالب. نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حاصل کن فیکون کا نام ہے علی ابن ابی طالب. کیونکہ میں نے پروردگار سے لے کر
روئے زمین کی آخری مخلوق تک ہر ممکن وجود کو علی کی محبت میں دیوانہ دیکھا ہے. اور دوسری بات کہ یہ فرش عزا سنت ہے ان ہستیوں کی کہ جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس فرش عزا پر آ جاتے ہیں. اور فرش عزا پر آ جانے والوں کو چاہیے کہ ایک مرتبہ دن میں اس نیت سے شکر خدا ضرور کیا کریں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فرش عزا پر جانے کی توفیق عطا کی. کیونکہ یہ ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم فرش عزا پر آ جائیں، بلکہ یہ انہی کا کمال ہے، انہی کا لطف و کرم ہے کسے توفیق دے کہ ان کے گھر میں آ جائے. اس فرش پر بغیر اجازت کے کوئی آ نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ گھر منسوب ہے ان ہستیوں کے ساتھ. اور علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو، علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو، علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو. علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو، علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو. اور علی کا پیار نہیں ہر بشر کی قسمت میں، ملی یہ نعمت عظمیٰ حلال زادوں کو. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ ہماری اپنی زبان میں یہ بنتا ہے کہ یقیناً اس ماں کا شکریہ کہ جس نے باپ کی امانت کا حق محفوظ رکھتے ہوئے بچوں کو وہ سعادت بخشی ہے کہ بچے ذکر آل محمد میں شامل ہو جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، ایک اجلاس ہوا دنیا کے مذہبی رہنماؤں کا، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ان کے جو عبادت خانے ہیں ان میں صرف بوڑھوں کا اجتماع ہوتا ہے، نوجوان نسل دین سے دور ہو چکی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عیسائی کہتے ہیں ہمارے چرچوں میں صرف بوڑھے ریٹائر لوگ آتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں ان کے مندر بوڑھوں سے بڑے پڑے ہیں، ہماری مسجدیں بوڑھوں سے بڑی پڑی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ چل رہا تھا، آخر نوجوان نسل دین سے کیوں دور ہو چکی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے کوئی وجہ بیان کی، کسی نے کہا دنیا ایسی ہو چکی ہے، کسی نے کہا ٹیکنالوجی آ چکی ہے. میں دل میں سوچا تھا کاش ہمیں بلاتے تو ہم ان کو بتاتے کہ وہ اور لوگ ہیں جن کے نوجوان دین سے دور ہیں. ایک مرتبہ فرش حسین پر آ کے دیکھو، ایک دفعہ ذرا مجلس میں آ کے دیکھو اور پھر بتاؤ جوان دین سے کیسے دور ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جوانوں سے آگے نکل جاتے ہیں، بزرگ جوانوں سے آگے نکل جاتے ہیں، کوئی سبیل لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی صفے ماتم بچھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی نعرہ لگانے میں پیش گوئی کرتا ہے، کوئی نوحہ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی مرثیہ پڑھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ وہ جو دنیا والے جن کے نوجوان دین سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی جوان تھا ہی نہیں، اور ہمارے جوان جو دین کے ساتھ مربوط ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. تو آج یہ تمہیدی گفتگو اشارتاً میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جو میرا موضوع سخن ہونے والا ہے. پروردگار نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں پلٹ کے آ جا کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آئندہ دنوں میں ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوگی کہ نفس مطمئنہ کون ہے، راضیہ اور مرضیہ کا مطلب کیا ہے، اور پروردگار یہ ایسا عجیب خطاب کیوں کر رہا ہے کہ وہ نفس بھی ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے نا کہ پروردگار نے جس شے کو خلق کیا وہ خدا کا بندہ ہے، لیکن یہ نفس مطمئنہ کوئی عجیب شے ہے کہ وہ پروردگار سے راضی ہونے کے بعد اس کے بندوں میں شامل ہوگا اور اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ آپ قضا کے ساتھ ہوگی، اور اسی دوران حضرت ابو طالب علیہ السلام مجھے آپ کے ایمان پر گفتگو نہیں کرنی، آپ کی عصمت پہ گفتگو کرنی ہے، اور آپ کے وہ فضائل بیان کرنے ہیں کہ جو دنیا کے سامنے نہیں بیان کیے ہیں۔ یقیناً آپ نے واقعہ غدیر، خندق، خیبر، احد، صفین، یہ تمام واقعات معراج سنے ہوئے ہیں۔ ان گفتگو میں ان کا تذکرہ ضرور آئے گا کیونکہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا اثاثہ ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کیا پھر سے وہی محرم اور پھر سے وہی غدیر اور پھر سے وہی خیبر اور خندق۔ ہم نے کہا کہ ہم نے دنیا میں واقعہ غدیر کو دیکھا تھا، صرف کچھ دن لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اور آج ایک بہت بڑی تعداد اسے بھول کر جہنمی ہو جاتی ہے، اسے بھول گئی، جہنمی ہو گئی۔ ہم روزانہ ہر گفتگو میں اپنی تاریخ دہراتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے عقیدے کا پرچار گلیوں اور بازاروں میں کرنے والے ہیں۔ مجھے سوائے حسینیوں کے کوئی قوم ایسی نظر نہیں آئی ہے کہ جو اعلان لگا کر گلیوں اور بازاروں میں جا کے بتاتی ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم اعلان لگاتے ہیں کہ لو محرم آ گیا ہے، ہم جلوس نکالیں گے، ہم جو حسینی ہیں وہ جلوس میں آئیں گے، اس لیے کہ ہمیں ہمارا عقیدہ کھلے میدان سے ملا تھا، سقیفے کی چار دیوار۔ چار دیواری میں وہ بند رہے جو کسی سے خوف کھاتا ہو، جسے شرمندگی ہو اپنے عقیدے پہ۔ ہم تو ممبروں پہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کھلے بازاروں میں عقیدہ بیان کرتے ہیں، گلیوں میں عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور یوں نہیں سب کو دعوت عام دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے ہمارا عقیدہ سنو، اس لیے کہ ہمیں اب عقیدے پہ شرمندگی نہیں ہے، فخر ہے۔ شرمندگی اسے ہو کہ ہم اگر کسی شرمندہ کے ماننے والے ہوں، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو اپنے دشمنوں کو شرمندگی سے بچاتا ہے، اور دشمن کہتا ہے اگر آج علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اور اس گفتگو کا آخری جملہ دے کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ پروردگار نے اپنے بدترین دشمنوں کے نام قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، فرعون، نمرود، شداد، یہ وہ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا،
خدا سے جنگ کی، خدا کے بے گناہ بندوں کو قتل کیا، پروردگار نے انہیں قرآن مجید میں ظالم بھی کہا، طاغوت بھی کہا، کافر بھی کہا اور اپنا دشمن بھی قرار دیا۔ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود پروردگار نے ان کا رزق بند نہیں کیا۔ توجہ کے ساتھ، کیوں ان کا رزق بند نہیں کیا؟ چاہتا تو ان کی سانس بند کر دیتا، ان کو ہوا پانی سے محروم کر دیتا، مر جاتے۔ کہا نہیں، میں رحمان و رحیم ہوں، میری رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دشمن کو اس کی ضرورت پوری کروں۔ توجہ کے ساتھ، اس کی زندگی کے لیے جو رزق ضروری ہے وہ اسے عطا کروں، اس لیے کہ میں رحمان ہوں۔ جب فتح مکہ کا دن آیا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جاؤ، آج سب کے لیے معافی ہے، ایک عام معافی ہے، یہاں تک کہ جو میرے بدترین دشمن ابو سفیان کے گھر بھی پناہ لے لے اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا لقب ہے رحمت للعالمین۔ جس طرح پروردگار نے فرعون کو رزق دے کر اپنی رحمانیت کا ثبوت دیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن کا تعارف بھی کروا دیا کہ میں رزق بھی دے رہا ہوں لیکن یاد رکھو یہ میرا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے دن ابو سفیان سے اپنی عداوت کا بھی اظہار کر دیا کہ جو اس کے گھر میں بھی پناہ لے لے اس کو بھی معاف کر دوں گا، یعنی معافی بھی دے دی اور اپنی رحمت کا اعلان بھی کر دیا کہ اپنے دشمن کے لیے جو زندگی کے ضروری ہے وہ عطا کر رہا ہوں۔ اسی طرح مولا کائنات نے بھی جب آپ کے دشمن کو ضرورت پڑی آپ نے اس کی مدد کر دی، اور اس نے کہا کہ اگر آج علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ خدا اور رسول کی صفت ہے اور خدا والوں کی صفت ہے، اپنے دشمن کو رزق زندگی بھی دیتے ہیں، اس کا پردہ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ خدا نے فرعون کو رزق دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرعون خدا کا دوست بن گیا تھا۔ ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ قرار دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا دوست بن گیا تھا۔ اور اگر علی نے کسی کافر کی مدد کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کا دوست بن گیا تھا۔ وہاں فرعون کو رزق دینا خدا کی وحدانیت کا تقاضا تھا، وہاں ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ دینا آپ کی رحمت کا تقاضا تھا، اور یہاں اس کافر کی مدد کرنا علی کی ولایت کا تقاضا تھا۔ تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو دشمن کو بھی جس کے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے عقیدوں پہ شرمندگی نہیں ہے، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے کہو یا علی، تاکہ دنیا سنے ہم کس کو پکار رہے ہیں۔ اگر دنیا کے پاس اس علی کے مقابلے میں کوئی اور ہے تو پکار کے دکھا دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہم مجلسوں میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو اس نقطے پر روک کر کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ فرش ازا خاص کر محرم کے ایام میں، ابھی میرے بھائی اعلان کر رہے تھے کہ آپ حضرات جلدی آیا کیجئے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، میں اس کی تھوڑی سی اصلاح کر دوں آپ اجازت کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ 6:30 بجے 6:15 بجے کا اعلان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا تشریف لاتے ہیں، تو آپ مولا سے 5 منٹ پہلے آ جائیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مولا فرش سے جاتے ہی نہیں ہیں۔ میں اپنے بھائی کے لفظوں کو تھوڑا تبدیل کر رہا ہوں کہ مولا کو تھوڑا کم انتظار کروائیں۔ ہم سارا سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، سارا سال۔ عجیب قوم ہے، لوگ اپنی خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم آل محمد کے غم کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے
خوشیوں کے بعد یہ وعدہ نہیں ہے کہ بخشش ہو جائے گی. غم حسین کے لیے وعدہ ہے کہ جو اس میں آئے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. اس لیے جتنی جلدی اس فرش پر آئیں گے، جتنا دیر تک یہاں پر رہیں گے، یقین جانیے جب حدیث قصہ شروع ہوتی ہے، یہ حدیث قصہ اصل میں اس مجلس کے فضائل کا آغاز ہے. یہ ہمارے پورے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنا ایک طرف اور حدیث قصہ کا بیان ایک طرف. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مجلس ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری زبان ہے، وہ جو حدیث قصہ ہے وہ سیدہ کی زبان ہے، وہ اس بیوی کے الفاظ ہیں. تو کوشش کریں کہ اس وقت یہاں پر سب موجود ہوں کہ جب شہزادی کے الفاظ دہرائے جا رہے ہوں، کیونکہ اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو اس کو سنے گا، جو اس میں موجود ہوگا، اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اٹھنے سے پہلے مریضوں کو شفا مل جائے گی. اور ایک اور گزارش جو میرا اپنا نظریہ ہے اور ہونا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ، اور آپ کا تعاون بھی ضروری ہے. اگر آپ جلدی آ جائیں گے تو وہ تمام بھائی کہ جو سارا سال اس منبر پر آ کر ذکر کرتے ہیں، ان مخصوص ایام میں ہر ایک کو کچھ وقت ضرور ملنا چاہیے، تاکہ وہ جو سارا سال آپ کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں، انہی دنوں کے انتظار میں جب یہ دن آتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں اس ذکر سے شرف حاصل ہونا چاہیے. تو لیکن یہ سب لوگ، یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے جلدی آنے پر موقوف ہیں. یقین جانیے جب یہ 12 دن 10 دن گزر جائیں گے نا، پھر ہم سوچیں گے کہ یہ 10 دن چلے گئے، ہم اس سال بھی نہیں رو سکے. آج اس عشرے کی پہلی مجلس ہے اور میں نے کہا تھا کہ اس کا آغاز بیت الحزن میں ہوا تھا، جو بیت الحزن مدینے میں تھا، روئے زمین کی پہلی مجلس. آج میں آپ کو کچھ پہلی مجلسوں کا بیان کر دوں، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے نا. روئے زمین پر جو سب سے پہلی مجلس تھی وہ 3 شعبان کے دن ہوئی. بڑی عجیب مجلس تھی. حضرت ام سلمہ آتی ہیں، اللہ کے رسول مبارک ہو، خدا نے ایک بیٹا دیا ہے. اللہ کے رسول ہاتھ پہ لیتے ہیں بیٹے کو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں بابا آپ کو خوشی نہیں ہوئی میرے بیٹے کے آنے کی؟ فرمایا بیٹی خوشی تو بہت ہے لیکن اس کا غم بھی بہت بڑا ہے. کہا بابا کیا غم ہے؟ اب یہ پہلی مجلس کا بیان ہے جو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا گرم ریت پر شہید ہوگا اور اس پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا. کہا بابا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا. کہا علی بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. حسن بھی نہیں ہوگا؟ کہا نہیں ہوں گے. بابا میں بھی نہیں ہوں گی؟ کہا نہیں ہوگا. کہا بابا پھر میرے بچے کی غربت پہ روئے گا کون؟ فرمایا بیٹی تو دعا کر، تیری دعا کے بدلے خدا ایک قوم کو خلق کرے گا. اس قوم کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، اس قوم کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے، اس قوم کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی. اور شہزادی کہتی ہیں بابا میں دعا کرتی ہوں خدا اس قوم کو خلق کرے جو میرے بچوں پہ آنسو بہائے. میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن جب تک اس قوم کا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے گا، زہرا جنت میں قدم نہیں رکھے گی. یہ 3 شعبان کی پہلی مجلس تھی. اب ایک اور مجلس، امام بارگاہ کا نام تھا بیت الحزن، شہر کا نام تھا مدینہ، اور مجلس کا بیان کرنے والی کا نام تھا فاطمہ الزہرا. اور مجلس سننے والوں میں ایک طرف زینب بیٹھی، ایک طرف ام کلثوم بیٹھی،
ایک طرف حسن و حسین بیٹھے تھے، ایک طرف فضا بیٹھی تھی، اور شہزادی نے جو مرثیہ پڑھا اس کے الفاظ تھے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا مجھ پر آپ کے بعد ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں، ایسے ایسے مصائب آئے ہیں، اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے تو وہ روشن دن بھی رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ مرثیہ پڑھا اور اس کے بعد ایک اور مجلس جو سب سے منفرد مجلس تھی، وہ مجلس ہوئی شام کے زندان میں۔ وہ مجلس جو شام کے زندان میں ہوئی نا، وہ بڑی عجیب مجلس تھی۔ اس مجلس کے غم نے پہلی مجلسوں کے غم کو بھلا دیا۔ اس لیے میرے چوتھا امام فرماتا ہے، جب پوچھا گیا نا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو ایک بار نہیں 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام۔ اس مجلس کا عالم یہ تھا کہ مرثیہ شہزادی زینب پڑھتی تھی، شہادت کا حال مولا سجاد بیان کرتے تھے، اور میں سوچتا ہوں خدا جانے سننے والی بیویاں کیسے سن رہی ہوں گی، اور مولا نے کیسے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہوگی، کیسے سید سجاد نے علی اصغر کا تیر کھانا بیان کیا ہوگا۔ حضرت شہزادی سکینہ فرماتی ہے کہ جب میرے بھیا سجاد نے ایک مرتبہ زندان شام میں نے سوال کیا، بھیا آپ کو یاد ہے میں چچا عباس کو نہر کنارے پانی بھرنے بھیجا تھا، بھیا میں نے چچا عباس کو اس کے بعد نہیں دیکھا۔ راوی کہتا ہے میں نے سید سجاد کا مرثیہ سنا، سید سجاد فرماتے ہیں آپ پر سلام ہو میرے مظلوم چچا، آپ دریا پر جا کر واپس نہیں آئے، آپ کے بچوں کی آس اب تک آپ کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ زندان میں سکینہ تماچے کھا کر کہتی تھی چچا عباس کہاں ہو، شام میں پتھر کھاتی تھی چچا عباس کہاں ہو۔ اب جب زندان کا اندھیرا ستاتا ہے، زندان کی گرمی ستاتی ہے، تو کہتی ہے چچا عباس کہاں ہو۔ تدارو بس آخری جملہ ہے، اس کربلا کے سارے واقعے میں ایک نام ہے عباس کا، جسے ہر ایک مظلومہ نے یاد کیا ہے۔ شام غریبہ میں سکینہ نے یاد کیا، کربلا سے چلتے ہوئے زینب نے یاد کیا، کربلا واپس آنے پر سید سجاد نے یاد کیا۔ کوئی با وفا عباس کہتا تھا، کوئی سکائے حرم عباس کہتا تھا، کوئی برادر حسین عباس کہتا تھا، اور آخری جملہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے اور یہ روداد غم بیان ہوا ہے، حضرت ام البنین نے ایک سوال کیا سید سجاد سے، بیٹا سجاد یہ بتاؤ جب علی اکبر شہید ہو رہا تھا، جب قاسم پامال ہو رہا تھا، جب مولا حسین شہید ہو رہے تھے، یہ بتاؤ میرا عباس کہاں تھا؟ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا تجھے روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہماری باتوں کو قبول و منظور فرما، آنے والے دنوں میں توفیق دے کے ذکر محمد و آل محمد کر سکیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا۔ سیدہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بیٹے کے غم میں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کی میں ضامن ہوں۔ آج سے ہم اس سلسلہ غم کا آغاز کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں جب بھی جہاں بھی اپنی کوئی حاجت کوئی دعا یاد آ جائے اپنے لیے یا کسی اور مومن مومنہ کے لیے، تو مصائب میں خاص طور پر اس دعا کو طلب کر لیجئے گا۔ میرے الفاظ نہیں، شہزادی کے الفاظ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کے غم میں کسی کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور اس کے دل یا زبان پر کوئی دعا آتی ہے تو میں سیدہ وعدہ کرتی ہوں کہ وہ دعا پوری ہوگی۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمارے آنکھوں کو یہ توفیق دے کہ امام کے ظہور کا دیدار کر سکیں اور آپ کی سالاری میں ماتم حسین برپا کر سکیں۔ ماتم حسین
कोशिश करूँ अच्छे हथ खोलिया